إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کائنات کی اکیلا تدبیر کرنے والا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ وہ توحید اور ایمان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، اور اگر اس میں شرک پایا جائے، اس میں بگاڑ ہو، تو تمام بڑے سے بڑے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، اور ہمیشہ اور ابدی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور مومنوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احسان کیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، وہ وہی دعوت لے کر آئے جو دیگر انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام لے کر آئے تھے۔ ان کے ماننے والے، ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپس میں جوڑ دیتا ہے اس عقیدے اور ایمان اور توحید کی وجہ سے کہ وہ ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں، ایک نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، ایک ان کا دین اور اسلام ہے۔ تو یہ سبب ہوتا ہے اتحاد اور اتفاق کا۔ مسلمانوں میں جو تفرقہ بازی ہے، پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اس کا یہ سبب ہے کہ ہمارے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، ایک عقیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں ذکر فرمائی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سنتے رہتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کو تکلیف اور پریشانی ہے، ہمیں بھی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وترحمہم، کہ مسلمانوں کی، مومنوں کی ایمان کا ذکر ہے، آپس میں محبت اور ہمدردی کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، اگر اس میں سے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پھر سارا جسم جو ہے اسے نیند نہیں آتی ہے، بے خوابی میں رات گزارتا ہے، والحمى، اور بخار اسے ہو جاتا ہے، حالانکہ تکلیف صرف آنکھ میں ہے یا ہاتھ میں ہے یا انگلی میں ہے۔ تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو ایک مومن مسلمان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ ایک دل اور جان کب بنتے ہیں؟ جب ان کا عقیدہ اور ایمان ایک ہو، جبھی وہ صحیح اسلام کی دعوت دینے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے ایمان عقیدے کی اصلاح کرو جو اس میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، تب وہ محبتیں قائم اور باقی رہے گی۔ اگر یہ نہ ہو تو آپس میں ہی دست و گریباں ہوں گے، جس طرح اسلام کی پوری تاریخ پہلے بھی اور آج بھی موجود ہے کہ عقائد بگڑے ہوئے ہیں، توحید، شرک، سنت، بدعات کے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے بغض اور نفرت ہے، ایک دوسرے سے محبت اور تعاون نہیں ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں نبی، تو جان لیں کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ ہے جس نے آپ کو اپنی طرف سے بھی مدد دی
اور مومنوں کے ذریعے کہ وہ ایمان لے کر آئیں، تو وہ آپ کے لیے جان نثار ہیں، آپ کے لیے جان مال سب لٹانے کو تیار ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں باہمی الفت اور محبت ڈال دی۔ تو یہ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے نبی اگر آپ زمین بھر جو کچھ ہے سب خرچ بھی کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ خیال رکھیں اور مال خرچ کریں اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کریں تو دل مل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تمام زمین بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر دیتے، ان کے دلوں کو نہیں ملا سکتے تھے۔ ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ان مومنوں کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ نہیں کہ نبی کے لیے تو اللہ کافی ہے، ہمارے لیے کوئی اور کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے کافی ہے، سب کی مدد کرنے والا ہے۔ تو آپ اس کی تفسیر میں پڑھیں، یہی لکھا ہوا ہے علماء کرام نے صحابہ کرام سے روایت کرتے ہوئے کہ وہ ایک عقید ایمان پر نہیں تھے، توحید پر نہیں تھے، تو آپس میں لڑتے بھڑتے اور مختلف اختلافات تھے۔ جب وہ ایک ہی اللہ پر ایمان لائے اور شرک چھوڑ دیا ہر قسم کا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ جو کہ آپ جو کچھ کر لیتے، ایڑی چوٹی کا دور لگا لیتے، مختلف قسم کے فارمولے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اتحاد، امت میں اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں کے فرقوں میں اتحاد بین المسلمین، کافروں کے سامنے تاکہ ہم کھڑے ہو سکیں۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا عقیدہ اور ایمان ایک ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے ساتھ یہی کچھ کیا تو انہیں وہ نتائج حاصل ہوئے۔ کیونکہ یہ جو عقیدہ توحید ہے اور شرک سے بچنا ہے، یہ تو اسلام کی دعوت کا اول آخر درمیان ہر چیز یہی تو ہے۔ اگر اسی کو بیان چھوڑ دیا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جتنی کچھ کوشش کر لیں لوگوں کی اصلاح کی اور انہیں صحیح طور پر یکجا کرنے کی، متحد کرنے کی، تاکہ ہم جو ہے کافروں کے مقابلے میں ڈٹ سکیں، کامیاب ہو سکیں، یا ان کے طرف سے مظالم اور سازشوں سے بچ سکیں، یہ ممکن نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر، اے چادر اوڑھ کے بیٹھنے والے، آپ اٹھیں۔ پہلا ہی حکم ہوا کہ آپ جائیں اور جو ہے لوگوں کو ڈرائیں اور اپنے رب کی تکبیر اور بڑائی بیان کریں، یعنی توحید بیان کریں۔ والرجز فاہجر، اور جو گندگی ہے یعنی جو پلیدگی ہے، جو بتوں کی عبادت ہے، شرک ہے، اس سے دور رہیں۔ پھر جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ کوہ صفا پہ چڑھے اور کہا یا قوم، یہ میری قوم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے معنی سمجھنے کے ساتھ، جس طرح وہ عرب تھے اور سمجھتے تھے۔ ہماری جو ہے بد نصیبی یہ ہے کہ لوگ اگر یہ ہم پڑھ کے بتائیں تو ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، تم کیا صبح شام اور ہر خطبے میں یہ بیان کرتے ہو؟ آپ کو اس کا معنی نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ دعا کرنا، پکارنا، قربانی، نظر نیاز، دل سے توکل، بھروسہ، محبت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ کا جینا مرنا تمام چیزیں اب یہ آپ غیر کے لیے کریں، چاہے وہ کتنی بڑی ہستی ہو، وہ شرک ہے۔ اور مشرکوں کو یہ پتا تھا کہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اسی لیے وہ پھر اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ابو طالب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کتنا ساتھ دیا، ان کے دکھ سکھ میں شریک۔ ساری قوم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ان کے آگے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں ان کی وجہ سے۔ جب وہ بیمار ہوئے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ حالات صحیح نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کی توحید بیان کرنی چاہیے اور شرک سے بچانا چاہیے، کہ نازک حالات ہیں اس وقت یہ باتیں نہ کرو۔ آپ دیکھیں ان کے چاچا جو ان کے اتنے زیادہ مددگار ہیں اور وہ مریض ہیں اور وہ بیمار بھی ہیں، ان کے پاس قریش کا ایک وفد گیا اور انہوں نے شکایت کی کہ تو اپنے بھانجے کو اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ کیا کرتا ہے، یشتم آلہتنا ویفعل ویفعل، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید بیان کرتے تھے، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں۔ آج بھی آپ توحید بیان کریں، شرک کا رد کریں تو آپ کو کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، گستاخ اولیاء ہیں، حالانکہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کر رہے ہیں، جس کی زد میں ظاہر سی بات ہے
چاہے نبی ہو ولی، جس کی بھی عبادت کی جائے گی اس کا رد کیا جائے گا، ان کا ادب اور احترام ان کی جگہ پہ قائم رہے گا، بلکہ ہم ان کی دعوت پر عمل کرنے والے ہیں، آپ ان کی دعوت پر عمل نہیں کرنے والے۔ تو آپ دیکھیں اس دور میں بھی جو توحید کی دعوت کو یہی سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ شکایتیں کی، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت بیان کی کہ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی دین کو صحیح نہیں کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا عمی، اے پیارے چچا جان، انی اریدہم علی کلمۃ واحدہ یقولونہ، میں ان سے صرف ایک کلمہ تو چاہتا ہوں، اگر وہ کہہ دیں ایک کلمے کی تو جو ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ لائیں گے، اگر اس پر ایمان تو کیا ہوگا، تدین لہم بها العرب، عرب بھی ان کے ماتحت ہو جائیں گے، وتؤدی الیہم بها العجم الجزیہ، عجم جو ہیں روم فار بڑی بڑی حکومتیں جو سپر پاور آج کہلاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں حکومتوں سے سپر پاوروں سے ڈرو، وہ اس دور میں موجود تھی، وہ تمہیں ذلیل ہو کر جزیہ دیں گی، ٹیکس دیں گی، تمہارے ماتحت رہیں گی۔ ففزعوا لکلماتہم، وہ ابو جہل وغیرہ بیٹھے تھے جو شکایت لگانے آئے تھے، وہ سہم گئے، ڈر گئے اور خوش ہو گئے، کون سا ایک کلمہ ہے، تمہارے باپ کی قسم ہم 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، ایک کلمے کی تم بات کرتے ہو۔ تو فرمایا وہ کون سا کلمہ ہے اے میرے بھائی کے بیٹے؟ ابو طالب نے کہا ایو کلمۃ ہی ابن اخی، قال لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کیا ہوا، وہ خوش نہ ہوئے، فقاموا، وہ اٹھے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، حیران ہوتے ہوئے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے معبودات ختم کر کے بس ایک اللہ ہے، اسی کی ہم عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ تو آپ دیکھیں کتنا نازک مرحلہ تھا، آپ کی طرفداری ختم ہو سکتی تھی، آپ کے جو ہے جان کو نقصان پہنچ سکتا تھا مشرکین کی طرف سے، وہ تو ابو طالب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، اور آپ بیماری کی حالت میں ہیں، اس کا بھی آپ نے لحاظ نہیں کیا، کیونکہ ہر دم ہر وقت توحید کی دعوت دی جائے گی اور شرک سے بچایا جائے گا، مرتے ہوئے شخص کو بھی بتایا جائے گا کہ آپ جو ہے چاہے جس حال میں بھی ہیں، جس پریشانی میں بھی ہیں، اللہ کی توحید کو سمجھو اللہ کے واسطے، اور شرک سے بچو۔ یہاں تک کہ آپ کے چچا کی جو وفات ہوئی ابو طالب کی، آپ نے اس بیماری کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، ان شکایتوں کے بعد بھی۔ جب ان ابا طالب لما حضرته الوفات، جب ان کی وفات کا قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے اور ابو جہل وغیرہ بھی موجود تھے وہاں پر۔ تو ادھر بھی آپ نے کہا کہ اے پیارے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جو آپ کہہ دیں گے، وحاج لک بعند اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو دلیل اور حجت بنا کر پیش کروں گا، لڑ جھگڑ کر آپ کو معاف کروانے کی وہاں پر کوشش کروں گا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ وغیرہ مشرکین کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ابو طالب جاتے ہوئے عبد المطلب اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دو گے، ناک کٹا دو گے ہماری؟ تو آخری بات جس پر وہ ٹھہرے تھے وہ یہی تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْ، میں آپ کے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا جب تک مجھے منع نہیں کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ نبی کے لیے، مومنوں کے لیے یہ لائق اور زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرے، وَلَوْ كَانُوا اولی قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ انہیں معلوم چل گیا ہے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اور دوسری آیت بھی نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت، اے نبی جسے آپ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو کتنا نازک مرحلہ ہے اور توحید کا بیان ہے، اور قریبی رشتہ دار ہیں اور ان سے اتنے فوائد اور مصلحتیں بھی جڑی ہوئی ہیں، لیکن کسی کو خاطر میں آپ کو نہیں لانا چاہیے، ہر آن ہر وقت توحید کی دعوت دینی چاہیے، شرک سے روکنا چاہیے، کیونکہ یہی اصل دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے کی وفات کا آپ واقعہ دیکھیں، ابراہیم جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، وہ وفات پانے کے قریب تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کو دودھ پلانے والی جو تھی ان کے گھر پہ، اور بالکل سکرات میں تھے، جو آخری وقت ہوتا ہے انسان کی، آخری ہچکی ہوتی ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوما، انہیں پیار کیا ان کے رخسار پہ، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے،
عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، آپ تو ہمیں کہتے ہیں صبر کیا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور کہا کہ یہ تو رحمت ہے جو آنسو نکل گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اس وقت بھی اتنے اس حال اور صدمے میں بھی میں کیا کہوں گا کہ ان العین تدمع، کہ آنکھیں تو آنسو بہاتی ہیں، والقلب یحزن، اور دل جو ہے غمگین بھی ہوتا ہے. ولا نقول الا ما یرضى ربنا، ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم تیری جدائی سے ہمیں شدید غم پہنچائے، صدمہ پہنچائے. تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں وہی بات کہوں گا جس سے لوگ راضی ہو نہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو. تو پھر اسی واقعے کے جو دوسرا صحیح بخاری مسلم میں ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے اس وقت بھی کیا بات کہی عقیدے کی اصلاح کی، جب لوگوں نے ایک غلط عقیدہ مشہور کرنا چاہا پرانے جو چلے آ رہے تھے رسم و رواج اس کی وجہ سے. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم، ابراہیم جو تھے جب ان کی وفات ہوئی اس دن جو ہے سورج گرہن ہو گیا، سورج کو جو گرہن لگ جاتا ہے وہ ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہے اس کی عظمت کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے. ان کا عقیدہ تھا کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے یا مرتی ہے فوت ہوتی ہے تو اس طرح سورج کو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس غم کے حال میں بولا کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہے. لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی زندگی اور موت سے انہیں گہن نہیں لگتا. فاذا رأیتموها فادعوا اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو کیا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس کی توحید کا ذکر کیا. وصلوا، اور نماز پڑھو اس رب کے لیے، حتی یتجلی، یہاں تک کہ سورج گرہن جو ہے دور ہو جائے. تو ان حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے توحید بیان کرتے ہیں. ہجرت حبشہ کا آپ واقعہ دیکھیں، مسلمانوں کو ایک نصرانی ملک میں جانا پڑا اپنی جان اور دین کی حفاظت کے لیے. تو وہاں پر بھی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین جو بنی بعد میں، وہ بتاتی ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک کنیسہ، ایک چرچ دیکھا جس کو ماریا کہا جاتا تھا. وہاں پر تصویریں لگی ہوئی تھیں، تصویریں بنائی ہوئی تھیں بڑی عظیم شخصیات وغیرہ کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح، یہ ایسے لوگ تھے جب کوئی نیک شخص ان میں فوت ہو جاتا تو کیا کرتے ہیں، بنو علی قبری مسجد، اس کی قبر پہ مسجد بنا دیتے، جسے ہمارے عرف عام میں کیا کہا جاتا ہے، مزار ہے، یہ مقبرہ ہے. وصوروا فیہ تلک الصور، اور یہ شکلیں اور صورتیں ادھر بنا دیا کرتے تھے. اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے کہ یہودیوں کو بارے میں اللہ نے فرمایا بندر اور خنزیر اللہ نے بنا دیا، شریر ترین اور بدترین لوگ ہیں، لیکن ان میں یہ صفت بھی ہے جو ان کے شریر اور بدترین ہونے کی دلیل ہے کہ جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ اور عبادت گاہ بنا دیتے ہیں، مزار مقبرہ بنا دیتے ہیں. بیعت کا واقعہ دیکھیں، بیعت عقبہ جو تھی، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے 70 لوگ تھے اور آپ نے فرمایا کہ مختصر بات کرو، جلدی سے بیعت لو اور جاؤ کیونکہ مشرکین نے پہرا دیا ہوا ہے، ہمیں جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے. تو کتنا مشکل اور ایمرجنسی کی حالت ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے، چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں. تو اس وقت کیا کون سی بات کرنی چاہیے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہمیں بتائیں. تو انہوں نے بھی کہا، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے جو آئے تھے مدینہ سے انصار کا، سر یا محمد لربک کا مشیت، اپنے رب کے لیے جو چاہتے ہو ہم سے عہد لے لو اور اپنے لیے جو چاہتے ہو وہ عہد لے لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اسألکم لربی ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میں اپنے رب کے لیے تم سے صرف یہی مانگتا ہوں کہ اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اس وقت بھی آپ نے یہی بیان کیا. اور اپنے لیے، اپنے صحابہ کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں پناہ دو اور ہماری مدد کرو، جن چیزوں سے تم اپنے بال بچوں کو بچاتے ہو ان سے ہماری بھی حفاظت کرو. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تو ادھر کے جو بڑے تھے ان سے جب بات کی تھی، اپنی دعوت پیش کی تھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا اس کے بدلے میں کیا ملے گا. کہا جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، ہم مریں اپنی اولاد کو مروائیں اس چیز کے لیے. انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، ہمیں جب ملنے نہیں ہے، حکومت نہیں ملنی. آج یہی لالچے دیے جاتے ہیں نا، چاہے دینی جماعتیں ہوں کہ حکومت ملے گی، آپ کے یہاں پر الیکشن میں فلانا کھڑے ہو جائیں گے، آپ اگر ہمارا ساتھ دیں گے. کہا کچھ نہیں ملے گا.
کیا ملے گا؟ لکم الجنہ، تم لوگوں کے لیے جنت ہوگی۔ تو صحابہ جو تھے انصار فوراً راضی ہوئے ہیں کہ ہم نے اسی چیز پر بیعت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فلک ذالک، ہاں ہمیں جنت ہی چاہیے بس، اللہ کی توحید پر ایمان لا کر۔ اسی طرح آپ غزوہ بدر دیکھیں، اس میں جو شہداء تھے، اس غزوہ بدر کے میں جو کچھ جو ہے مسلمانوں نے ان کو شکست دی، اور ان میں سے کچھ جو ہے زخمی بھی ہوئے تھے، کچھ ایک آدھ شہید بھی ہوئے تھے مسلمانوں کے، تو ان کی خوشی میں اور جشن میں جو بچیاں ہیں وہ گیت گا رہی تھیں، اپنے جو آباء و اجداد ان کے تھے ان کے بہادری کے قصے ذکر کر رہی تھی ولیمے کے موقع پر ایک صحابیہ کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر دف بجانا وغیرہ جائز ہے، جس طرح سے بخاری میں باب ہے کہ دف بجا سکتے ہیں نکاح میں، ولیمے میں، اس موقع پہ۔ تو وہ بچے ہیں، چھوٹی بچی گا رہی ہیں، جویریات یعنی چھوٹی بچیوں کہتے ہیں، وہ گا رہی ہیں اور ان ترانے پڑھ رہی ہیں، ان کے بہادری کے قصے بیان کر رہی ہیں، یضربن بالدف، اور دف بجا رہی ہیں۔ اس میں انہوں نے کیا کہا کہ فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے ہاں ایسا نبی ہے جو عالم الغیب ہے، ہمیں پتا ہے، جو کل کی باتیں جانتا ہے، جسے غیب کا علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی، جس طرح میں نے بتایا غم کے موقع میں بھی آپ نے نہیں چھوڑا توحید کا بیان، شرک کا رد، اس خوشی کے موقع پہ بھی آپ نے کہا کہ نہیں، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو، لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو ادھر ہی فوراً اصلاح کی۔ یہ جو ہے خطبے کا بھی یہی مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر حال میں خوشی ہو غم ہو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے، نازک حالات ہوں یا جو ہے کسی قسم کے بھی مواقع ہوں اسے بیان کرنا ہے، شرک کا رد کرنا ہے، تاکہ امت اس کو سمجھے، اس کی حساسیت کو سمجھے، اسے اپنائے، آگے تک پہنچائے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ جس طرح غزوہ بدر کا آپ نے سنا، اسی طرح غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ایک کام پر مقرر کیا کہ جو تیر انداز ہیں ان کو آپ کو وہیں پر بٹھائے رکھنا ہے، چاہے ہم مر جائیں، پرندے ہمیں نوچ رہے ہوں، یا ہم فتح مل جائے ہمیں اور ہم مشرکوں کو کاٹ رہے ہوں، پھر بھی وہیں رہنا ہے، میرے دوسرے حکم کا انتظار کرنا ہے۔ تو جب دیکھا کہ فوراً شکست ہو گئی، اللہ کی مدد آئی اور لوگ مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ رہے تھے، ان کے مرد عورتیں بھاگ رہے تھے اور مرنے والے مر رہے تھے، تو بعض نے جو ہے پیش قدمی کی اور غنیمت کی طرف چلے گئے اور اپنے جو ان پر مقرر کیا تھا جن کو افسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی اور انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا، جنگ کبھی یہاں ہوتی ہے کبھی وہاں ہوتی ہے، تم نے ہمارے جو ہے 70 مارے تھے، 70 قیدی کیے تھے، ہم نے بھی تمہارے جو ہے 70 یہاں پر مار دیے ہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے ابو سفیان کہ تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ لگا کے، چیخ کے، للکار کے، گستاخی کرتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور ابو بکر عمر بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کوئی جواب نہیں دو، وہیں پیچھے چھپے رہو جہاں پر تم موجود ہو۔ تو اس چیز کو برداشت کیا، اتنا نازک مرحلہ ہے کہ سامنے جو ہے مشرکین موجود ہیں اور ہمیں ابھی واپس سے لڑنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ کہا تم میں ابو قحافہ، ابو بکر جو ہیں صدیق رضی اللہ عنہ وہ موجود ہیں، پھر کوئی آواز نہیں آئی، اور ان خطاب موجود ہیں، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ تو کہا ہم نے تینوں کا خاتمہ کر دیا، قتل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو پھر آگے کیا کہا کہ اولو حبل، حبل کی جے ہو، جس معبود کی وہ عبادت کرتے تھے۔ حبل کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف بت ہیں، حبل جو ہے انسانی صورت میں شکل بنی ہوئی تھی، بڑا طاقتور قسم کا انسان، جو سب سے بڑا ان کا کعبے کے بیچ میں حبل تھا، جس کا ایک کاندھا ٹوٹ گیا تھا تو اس کی جگہ سونے کا انہوں نے بنایا تھا۔ تو حبل کی جے ہو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کا جواب نہیں دیتے، حالانکہ آپ کے بارے میں بری بات کی اس نے، عمر اور ابو بکر کے بارے میں آپ نے چپ رہنے کا کہا، تو اس نازک موقع پہ بھی جب شرکیہ نعرے لگ رہے ہوں تو آپ نے کہا کہ انہیں جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہا کیا جواب دیں؟ صحابہ نے کہا تو کہو ان کو جواب دو کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ اور اجل اور باقی رہنے والا ہے، سب سے بلند ہے، تو یہ شرکیہ نعرے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں فلانے علامے وغیرہ سب کچھ، اللہ کو چھوڑ کے غیر کو یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، نعرہ غوثیہ، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، اور فلاں جو ہے کسی شیخ الاسلام کے جو ہے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہیں یا اس کے جلسے میں، کس طرح وہ برداشت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اتنے نازک موقع پہ کہا کہ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ان کو جواب دو، کیونکہ توحید کا معاملہ ہے، وہ غیر اللہ کی پکار لگا رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا غصے میں آ کے ابو سفیان نے کہ ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہاری کوئی عزا نہیں ہے مدد کرنے والی، کوئی دیوی نہیں ہے تمہارا، جو ہے کوئی جنہیں ہم پکارتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیا جواب دیں؟ تو فرمایا کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا اور مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں، لیکن فانصرنا علی القوم الکافرین یوں ہی نہیں مل جاتا، اسی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ رسلہ، کہ سب کے سب کو ایمان لانا پڑے گا صحیح طور پر اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، جتنے بھی ایمانیات ہیں ان پر سب کو ایمان لانا پڑے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ تو صحیح عقیدے والے آپ جائیں لڑیں، اس طرح نہیں ہے۔ جب سب کے سب مومن مسلمان تک ہم توحید پہنچائیں گے، ایمان لیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی یہی تھی، اور تمام انبیاء کرام کی۔ بادشاہان مملکت کو جب آپ خطوط لکھتے تھے اس میں بھی دیگر باتیں یا مذاکرات وغیرہ دوسری چیزوں کے بجائے آپ لکھتے تھے کہ ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، سلامتی پاؤ گے، اور یہ آیت لکھ کے بھیجتے تھے، جس طرح ہرقل کو بھیجی تھی، شاہ روم کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کوئی دوسرے باہم دلچسپی کے باتیں اور دوسری چیزیں تجارتیں وغیرہ نہیں، بلکہ اس کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہیں، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ اللہ کو چھوڑ کے ایک دوسرے کو اپنا رب بنائیں۔ فإن تولوا، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ فتح مکہ کو آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس میں کیا فرمایا صحابی کو کہ ذوالخلصہ جو ہے، جو کعبے کی ضد میں ایک بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، الا ترحنی من ذی الخلصہ، کیا تم مجھے سکون نہیں پہنچاتے ذی الخلصہ کو ختم کر کے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ یعنی بستر کا کانٹا بن گیا، ہمیں سکون سے نیند آ جاتی ہے، ہمارے دل میں جو ہے کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، دل کے سکون میں کوئی جنبش نہیں ہوتی کہ جب اللہ کو چھوڑ کے دیگر مزار اور مقابر وغیرہ ان کی عبادت کی جاتی ہے، انہیں پکارا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت دیکھیں، الا ترحنی، مجھے سکون کیوں نہیں پہنچاتے اسے ختم کر کے؟ تب وہ گئے اور اسے ختم کر دیا صحابی نے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا۔ یعنی یہی چیز اصل مسئلہ تھا بے سکونی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد اور قتال کا ہر حالت میں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا، عزا کو ختم کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ گئے اور جتنے چبوترے اور جو ہے درخت اور دروازے بنے ہوئے تھے اس کے، جس طرح ہمارے یہاں اسٹائل کے ساتھ مختلف مقبرے مزار بنے ہوتے ہیں، اسے ختم کر کے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کچھ نہیں کیا، کہ ارجی فإنک لم تصنع شیئا، تو نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو سب توڑ کر آئے ہیں۔ تو واپس ہو گئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، برہنہ عورت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی اس کے بالوں پہ پڑی ہوئی ہے، اسے جو ہے عزا عزا پکار رہے ہیں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے چٹانوں پر۔ تو آپ نے اس کو ختم کیا، تو واپس آ کر خبر دی تو کہا کہ تلک العزا، یہ عزا تھی۔ اس سے کیا معلوم چلا؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بتوں کی یا مزار کے جو پتھر بنے ہوئے ہیں، قبر بنی ہوئی ہے، اس کی تھوڑی پوجا کر رہے، عبادت کر رہے۔ اصل مقصود وہ ولی ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے جس کو آپ پکار رہے ہوتے ہیں، جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ادھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا کہ تم نے یہ چیزیں تو ختم کر دی، اصل وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس سے لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں سے شروع کیا۔ منات جو تھا یثرب میں،
یہ بھی ان کی دیوی دیوتا اور نیک اولیاء میں سے تھے. ابو سفیان اور علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا, اسے بھی وہ ختم کر کے آئے. قبیلہ ثقیف کا جو لات تھا, ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تو نیک شخص تھا. لوگ حاجی جو آتے تھے اللہ کے لیے حج کرنے والے, ان کو ستو گھول کے پلاتا تھا, ان کی خدمت کرتا تھا. جب وہ فوت ہو گیا اسی طرح اس کی قبر بنا دی, مزار بنا دیا, اسے پکارنے لگے, منتیں چڑھانے لگے. تو اسے بھی انہوں نے ختم کیا جا کر. انہوں نے جو بنو ثقیف والے تھے انہوں نے کہا ہمیں 3 سال کی مہلت دیں, اس کے بعد ختم کر دیں. آپ نے کہا نہیں, 1 سال کی مہلت دیں. ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ابھی ایمرجنسی کی حالت ہے, مسلمان ہر جگہ مر رہے, سب اختلافات توحید شرک بھلا دو وغیرہ بعد میں دیکھا جائے گا. کہا 3 سال کی مہلت نہیں, 1 سال کی نہیں, 1 مہینے کی نہیں, اسی وقت جو ہے جا کے اس کو ختم کرو. یہی تو اصل دعوت توحید اور شرک کا خاتمہ ہے. تو آپ نے فوراً بھیجا اور اسے ختم کر دیا گیا. ان کی کوئی ریکویسٹ نہیں مانی گئی, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر یہ کچھ دیر کے لیے بچ جائے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے لوگوں کی بچت ہو جائے گی, بچوں کی, عورتوں کی بچت ہو جائے گی, جو ہے یہ ہمیں بچانے والے ہیں. تو آپ نے اس کو فوراً ختم کیا ان کا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے. ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا اور ہمارا بھی رہنا چاہیے, یہاں تک کہ مرد وفات میں بھی. صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی اور بد دعا بھی کی, لعنت بھی کی آخری موقع پر. دیکھیں نازک حالت کی آپ بات کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ, مجھے ابھی تک جو ہے اپنی وہ جو زہر دیا گیا تھا خیبر کے موقع پر تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور مجھے اپنی شہرک کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. کتنی انسان کو تکلیف ہوگی, اور پسینے میں شرابور تھے, کبھی چادر اپنے اوپر ڈالتے تھے, دم گھٹنے لگتا تھا, واپس چادر اتار دیتے تھے, اور فرماتے تھے کہ موت کے تو بڑے سکرات ہیں, یعنی تکالیف ہیں. تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, دعا کیا کی, اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد, اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. اور وثن کسے کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے صنم جو بت لوگوں نے بنایا ہوتا ہے, تراشا ہوتا ہے. ایک وثن ہوتا ہے یعنی بت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو, چاہے وہ قبر ہی کیوں نہ ہو, جس طرح اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو وثن کہا. اگر اس کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے, تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کی, آپ کی قبر کو اس شرکیات سے بچا کے رکھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور بری ہوں کہ میں تم میں سے کسی کا خلیل ہوں. اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے. اور آگے فرمایا تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ اور مسجد بنا لیتے تھے جس طرح مزار مقبرہ ہوتا ہے, تو تم یہ نہ کرنا, میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں. دوسری روایت میں ہے کہ میرے پاس میرے صحابہ کو بھیجو. آپ نے تمام صحابہ کو جمع کر کے فرمایا تھا آخری موقع پر بھی کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے, تم یہ نہ کرنا, تم اس کو مسجد نہ بنانا. اس سے منع کر دیا گیا. اسی لیے عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور دیواریں ہم نے بنائی تاکہ اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے. اور فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کو آج ہم پیٹتے ہیں, لعنت ملامت کرتے ہیں کہ مصیبت کے طور پہ ہم پر مسلط ہیں. ان پر لعنت ہو, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مزار بنا دیا تھا اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے. تو آخری موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخری بات جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ کیا تھی, فرمایا ایک تو یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دو, دوسرا فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ, سب سے بدترین اور برے لوگ وہ ہیں جو قبروں کو مسجدیں بنا دیتے ہیں. آخری بات بھی یہی, کیونکہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آتے پیغام دے گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کائنات کو ختم کر دے گا اگر اللہ کی توحید والے یہاں پر باقی نہ رہیں. اور لوگ ان کو مصیبت سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی لوگ بس یہی باتیں کرتے ہیں صبح شام, اس کی وجہ سے تو یہ کائنات بچی ہوئی ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دوست قبیلے کی عورتیں جو ہے جس طرح بھجن کرتے ہیں, ناچتے ہیں, اپنے کلے مٹکاتے ہیں, اس طرح کعبے کے پاس نہ شروع کر دیں, واپس سے بتوں کی عبادت کی طرف مسلمان لگ جائیں گے قیامت کے قریب. اور یہ تک فرمایا کہ دن اور رات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے حتی تعبد اللات والعزى, ابھی لات اور عزیٰ کی حقیقت آپ نے سنی, جب تک واپس سے ان کی عبادت مسلمان کھلانے والے شروع نہ کر دیں گے. تو فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ جو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ دین غالب ہو جائے, اس کے بعد بھی کیا یہ شرک ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایسا نہیں ہے، دین پر لوگ قائم رہیں گے، جب آخری وقت ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، جو مومنین ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا، جو توحید والے ہیں کم از کم فرمایا کہ جس کے دل میں حبۃ خردل من ایمان ایک رائی کے برابر بھی ہوگا، اس کی موت ہو جائے گی، پھر بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، فیرجعون الی دین آبائہم، اپنے باپ دادوں کی دین کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اس سے آپ کو معلوم چلے گا کہ ان کے باپ دادوں کا دین کیا تھا مشرکین کا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی کہ جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ قیامت اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم نہیں کرے گا جب تک اس زمین کی پشت پر کوئی ایسا باقی ہو جو اللہ اللہ کہنے والا ہو، دوسری روایت میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، کیونکہ صوفیوں کی طرح صرف اللہ اللہ ذکر نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، تبھی دوسری روایت میں صحیح طور پہ ثابت ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو۔ چنانچہ اس کلمے کو جانیں، سیکھیں، اپنی جان مال ہر چیز سے زیادہ اس کو عزیز سمجھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، اگر اللہ تعالیٰ کی تم دین کی مدد کرو گے، اس کے کلمے کو سیکھو گے، اس کی سربلندی کے لیے جہاد کرو گے جان مال سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو مسلمان پریشان ہیں، جگہ جگہ مغلوب ہیں، قتل و غارت عام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں امن و سکون نصیب فرمائے، دین کی سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق دے۔ ہماری مسجد کے نمازی نور صاحب کی وفات ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔